السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سلیم بن محمد رفیع، اور یہ ہے میری یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کے ساتھ وہ بات کرنی چاہ رہا ہوں جو کہ بڑے عرصہ سے میرے خود کو یہ بار بار مجھے یہ میرے سمجھ میں آتی تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر ہمارے پاس آئے اس دنیا میں اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے متعارف کرایا، اللہ تعالیٰ کے جو اپنی اس کی کائنات کے لیے جو پیغامات تھے وہ وحی کی صورت میں جو آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، وہ کس طرح سے انہوں نے اس امانت کو ہم تک پہنچایا، اور کس طرح سے ہم جو آج اپنے آپ کو آپ کے امتی کہتے ہیں یا مسلمان کہتے ہیں، وہ کس طرح سے ہم اس میں شامل ہوئے۔ بے شک ہمیں یہ مذہب ورثے میں اپنے والدین سے ملا، کیونکہ وہ مسلمان تھے، اس لیے ہم ان کے گھر پیدا ہوئے تو ہم بھی مسلمان ہوئے۔ لیکن جب ہم حضور پاک کی اس دنیا میں آمد، آپ کی اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ کو چنا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ایک آخری نبی جو ہیں وہ اس کائنات پر رحمت للعالمین بن کے بھیجے گئے ہیں، اور کس طرح آپ نے بے نفس نفیس قرآن پاک کو ہم تک پہنچایا، ہمیں سمجھایا، اور عملی طور پہ اسے کر کے جو قرآن پاک میں بتایا گیا تھا اسے وہ اپنی زندگی اس سے گزاری، اور ہمارے لیے ایک بہترین، جس طرح ایک لیبارٹری کے اندر تجربہ کیا جاتا ہے، ایکسپیریمنٹ کی ایک چیز کے سائنس کو سمجھنے کے لیے، اس طرح آپ نے اپنی زندگی سے ہمیں اور آنے والی جتنی جنریشنز ہیں ان کو سمجھایا، اور اسے ہم سیرت النبی یا حضور پاک کی جو زندگی ہے جس طرح آپ نے گزاری اور جو واقعات آپ کی زندگی میں پیش آئے وہ ہمارے پاس ہے۔ تو سیرت النبی کو اگر ہم غور سے پڑھیں، اس پر غور کریں اور دیکھیں کہ ایک مثالی زندگی کس طرح سے ایک بشر نے، ایک انسان نے کی، جس کے پاس اللہ پاک وحی بھیجتا تھا، جو ایک خاص چنے ہوئے بشر تھے، وہ عام بشر نہیں تھے، لیکن انہوں نے وہ کر کے دکھایا۔ تو اس لیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے میری نظر میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم حضور پاک کی زندگی کو سامنے پڑھیں، سمجھیں اور اس سے سبق حاصل کریں، تو ہم قرآن پاک کو بہت بہتر طریقے سے پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر جو چیزیں بنی نوع انسان کے لیے بھیجی گئی ہیں، اور 114 صورتوں میں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ہمارے لیے ایک تحفہ بھیجا، یہ رہتی دنیا تک یہ اس زمین پر اور اس پوری کائنات میں رہے گا، اور اس کو جو سمجھتے ہیں، اس پر جو عمل کرتے ہیں، اس پر جو ایمان لاتے ہیں، وہی صحیح معنوں میں صحیح راستہ پاتے ہیں۔ اور ہم اگر اپنے عملوں کو دیکھیں جس میں ہم حضور کی زندگی کے بالکل مطابق نہیں کرتے، ہم بنیادی طور پہ اگر دیکھیں تو خطا کے پتلے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات سے ہمیں شیطان ورلا لیتا ہے، اور ہم ابتدا ہی سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، جو
بنیادی طور کے اوپر سچ کو نہیں سمجھ سکتا یا سچ کی قدر نہیں کر سکتا، وہ کس طرح سے جو اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت جو کہ وحی کی صورت میں، قرآن کی مختلف آیات کی صورت میں وہ بنی نوع انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجیں، تو ان کو سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ وہ کس طرح وہ ہم تک پہنچی۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک 1443 سال پہلے جو اور جس حالت میں تھا اور لفظ پر لفظ جیسے آیا، سوائے اس کے کہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ نے اس کو اس طریقے سے اس کو ارینج کیا، اور یہ آیات اس طرح سے 1 2 3 آگے پیچھے نہیں آئیں، مختلف اوقات میں آئیں، لیکن حضور پاک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ان کو کس طریقے سے اکٹھا کرو۔ تو اس کو اکٹھا جب کیا گیا تو اس میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آیات بھی ایک وہ لفظ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انہی الفابیٹ سے، جیسے الف لام میم ہے، انہی سے ان کو تحریر کیا، انہی لفظوں کو بنایا، اور سب سے پہلے جو 2 لفظ بھیجے وہ تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچتے اور یہ نہیں دیکھتے اور یہ غور نہیں کرتے کہ 2 لفظ کون سے پہلے آئے، کہ ہر صورت جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھیجی، جب وہی آئی، اس کو شروع اس نام سے کیا گیا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ میں نے ترجمہ کر کے اردو میں آپ کو یہ بتایا۔ تو ان 2 الفاظ کی عظمت، ان 2 الفاظ کی برکت، سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت جو قرآن پاک کی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہی شروع ہوتی، اور قرآن پاک کو جس ترتیب سے، جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک کو بتایا، اس طرح سے بنا کے ہمارے تک پہنچا ہے، اور کس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول پاک کے صحابہ تھے، کس طرح سے انہوں نے اس کو تحریر کیا اور اس کو ایک کتاب کی صورت میں ان کو پھر 30 سپاروں میں ان کو تقسیم کیا، تاکہ جیسے قرآن پاک میں خود کہا گیا ہے کہ ہم اسے تھوڑا تھوڑا پڑھیں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ایک ہی آپ جب پڑھنا شروع کریں تو 10 پارے پڑھ ڈالیں۔ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ آپ اتنی صورتیں پڑھ ڈالیں کہ آپ اوور ویلم ہو جائیں اور آپ کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ پڑھ تو جائیں گے، آپ کو اس کا پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا، لیکن آپ کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو یہ کتاب ہدایت ہے، یہ صرف ایک کتاب پڑھنے کے لیے آپ کے لیے، یہ بنی نوع انسان کے لیے نہیں بھیجی گئی۔ تو میرا یہ اس سے کہنے کا، یہ آج آپ سے مخاطب ہونے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو یہ میں کسی طریقے سے یہ بتا سکوں کہ قرآن پاک کو اگر صحیح طریقے سے پڑھ کے سمجھنا ہے تو اس میں سیرت کو پڑھنا اور سیرت کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ تو اگر دیکھیں تو قرآن پاک یہ جو ہمارا فیتھ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، جو ہم جس کے اوپر ہم پوری طرح سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم عمل کریں، کیونکہ یہ ہمارا فیتھ ہے کہ یہ قرآن پاک ہمیں یہ ہے کہ یہ ایک سچی اللہ کی کتاب ہے، ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو ہمارے لیے یہ ہے، ہمارے فائدے کے لیے یہ ہے، ہمارا ہر مسئلہ جو ہے اس کا حل اس کتاب میں ہے۔ تو اس کا 3 حصوں میں ہم اس ایمان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اگر پورے قرآن پاک کو آپ ایک خلاصہ کریں تو اس میں 3 جو چیزیں بالکل صاف طور پہ ابھر کر آتی ہیں، وہ ایک ستون ہے جو توحید ہے۔ یعنی قرآن میں بار بار توحید کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کو اتنی دفعہ ایمفیسائز کیا گیا ہے۔
تو 1/3 حصہ تو قرآن پاک کا توحید کی ذکر پر ہی ہے، اور بار بار اس کو مختلف مثالوں سے، مختلف چیزوں سے وہ انسان کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ توحید جو ہے وہ ایمان کا وہ ستون ہے جس کے اوپر باقی کا جو سارا آپ کا ایمان ہے بطور مسلمان وہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ وہ دوسرا حصہ جو ہے وہ حضور پاک کی سیرت اور حضور پاک کی زندگی ہے، کہ آپ نے اپنی زندگی جو تھی وہ کیسے اس دنیا میں گزاری، اور وہ ایک مثال چھوڑی۔ اور قرآن پاک میں بار بار جو حضور کے زندگی میں واقعات پیش آئے، شادیاں ہوئیں، آپ ایک یتیم ہو گئے، بڑی چھوٹے بچے ہی تھے تو جب یتیم ہو گئے، جو آپ کے زندگی میں سختیاں آئیں وہ آپ نے کس طرح سے ان سختیوں کو برداشت کیا، کس طریقے سے ایک بطور یتیم آپ نے ماں اور باپ دونوں کی محبت کے بغیر آپ بڑے ہوئے، کس طرح سے لوگوں نے آپ کو تنگ کیا، جس وقت آپ پر یہ پیغام آیا اور وحی آئی، کس طرح لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی جو اکیلا ہونے پہ توحید کے اوپر کہ ان کا کسی نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پیدا کیا، کسی نے نہیں جانا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو جانا ہے، وہ واحد ہے، جیسے قل هو اللہ احد میں کہا گیا ہے۔ وہ توحید کی سب سے ایک بہترین جو مثال ہے، جو شارٹیسٹ، سب سے مختصر، جو 3-4 آیات میں بیان کر دی گئی ہے، وہ یہ صورت ہے۔ اس کی یہ خوبصورتی ہے کہ بڑی یہ احاطہ کرتی ہے، ایک کمپریہنسو احاطہ کرتی ہے توحید کے اوپر۔ لیکن توحید کا ذکر بار بار ہے، آپ سورہ کہف میں بھی پڑھیں گے، بہت ساری اور صورتوں میں بھی پڑھیں گے کہ جہاں توحید جو ہے وہ ایک ایسا ستون ہے جس کے اوپر باقی کا جو ہمارا ایمان ہے وہ اس کے پہ کھڑا ہے۔ اور جو پہلے جو قومیں تھیں، جو پہلے مذاہب تھے، جیسے یہودی تھے، جیسے عیسائی تھے، ان لوگوں نے بہت زیادہ حضور پاک کو جو تنگ کیا، وہ یا بت پرستوں نے بھی، کہ وہ اپنی جو ٹریڈیشن سے، جس میں دونوں نے جو ڈیوائن مذہب ہیں یا ابراہمک ریلیجن ہے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوور یہودی تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عیسائی، وہ دونوں نے انہوں نے یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا رکھا تھا، اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنائے رکھا تھا۔ نعوذ باللہ، یہ کلیئرلی اس کا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے کوئی نہ بیوی ہے، نہ اولاد ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کوئی والدین ہیں، وہ واحد ہے۔ اس کے اندر اپنے خود وہ پاور ہے کہ وہ سب سے پہلا ہے اور سب سے آخر میں وہی رہے گا۔ وہ ہر چیز کر سکتا ہے، وہ سوچتا ہے، جب وہ اپنے منہ سے ایک لفظ نکال دے کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو وہ ایسی ایک طاقت ہے، ایسی ایک پاور ہے، ایسی ایک ہستی ہے جس کو کسی دائرے میں احاطے میں لایا ہی نہیں جا سکتا، جس نے اتنی بڑی کائنات بنا دی کہ جس دن سے یہ کائنات اس نے بنائی ہے، اس دن سے یہ ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے۔ جیسے غبارے میں آپ ہوا بھرتے جائیں تو غبارہ پھولتا جاتا ہے، تو ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ وہ غبارہ ہوا اس کو پھاڑ دیتی ہے، غبارہ پھٹ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کی یہ شان دیکھیں کہ اس نے ایک اسپیس ایسی بنائی ہے، اور جس کے اندر اس نے یہ پلانٹ اور گیلیکسیز اور ستارے یہ جو ہیں ان کو معلق کر دیا ہے، اور یہ اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں، اور اسی سے دن اور اسی سے رات ہوتی ہے۔ یہی آسمان کو سجاتے ہیں، اور وہ ستاروں کی صورت میں ان کی چمک جو ہے ہم تک پہنچتی ہے، ٹمٹماتے ہیں۔ اور جب 7 آسمانوں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے، وہ جب چاہے گا ان 7 کے 7 کو وہ ختم کر دے گا، اور ان کے ساتھ ہی یہ جتنی چیزیں معلق ہیں، جتنی چیزیں یہ پلانٹس جو ہیں یہ اس کے اندر اسپیس کے اندر ہیں، یہ سب کے سب ختم ہو جائیں گے۔
پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کوئی بھی جاندار چیز جو ہے وہ نہیں رہے گی، ہر چیز کو اللہ میاں ختم کر دے گا، لیکن اللہ قائم و دائم رہے گا۔ تو اس کی دوسری جو صورت ہے، دوسرا پلر جو ہے ہمارے ایمان کا، وہ سیرت ہے، وہ سیرت النبی ہے۔ میرے ساتھ ایک اور عالم ہے جو اس اپنے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو دکھاؤں گا، کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہماری جو تربیت ہے، ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شناسائی ہے، وہ عملی طور پہ کس طریقے سے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں، جس میں ہماری بھلائی ہے۔ تو وہ حضور پاک کی سیرت کو پڑھے بغیر، حضور پاک کی سیرت کو باقاعدہ اس کی پیروی کیے بغیر ممکن نہیں ہے کہ قرآن فہمی کے لیے سیرت کے مطالعے کی کیا اہمیت ہے، سیرت کا مطالعہ کر کے کیوں ہمیں قرآن بہتر طور پر سمجھ آ سکتا ہے۔ اس کے لیے کچھ شارٹ لیکچر 4 کے قریب ہم عرض کریں گے کہ قرآن فہمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حکمت عملی اختیار کی، اور آپ کے کنڈکٹ اور آپ کی سیرت سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن بہتر طور پر سمجھ آئے گا۔ دراصل قرآن نے خود کہا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لوگوں کیا جاننے والے لوگ اور وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ اور جاہل لوگ، کیا ان کو برابر قرار دیا جا سکتا ہے؟ صرف یہی نہیں، پھر قرآن نے کہا کہ هل يستوي الاعمى والبصير، کیا آنکھوں والے اور وہ لوگ جو دیکھ نہیں سکتے کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دراصل یہ دین حنیف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، وہ تو شروع ہی اقرا سے ہوا کہ اے محمد، جبرائیل آئے اور کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پڑھیں، اور پھر قرآن نے کہا علم بالقلم، قرآن نے تو قلم سے سکھایا انسان کو پڑھنا لکھنا۔ ہم آپ کی مکی زندگی کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ مکہ میں آپ نے کیا کیا اقدامات کیے۔ دراصل مکہ مکرمہ میں ایسا موقع نہیں تھا کہ آزادانہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے مکاتب یا وہ آپ کوئی ادارے قائم کر سکتے۔ وہاں زیادہ تر مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زیادہ زور رہا وہ انفرادی تربیت پر، لوگوں کو عقائد بتانے پر، ایمانیات اور لوگوں کو اچھی عادتوں کا پابند بنانے کا، لوگوں کی تربیت کا، ایک جماعت تیار کرنے کا جو خدا شناس ہو، بندگی کو بھی سمجھتی ہو اور مقام ربوبیت کو بھی سمجھتی ہو۔ 3 بڑے ادارے تھے مکہ مکرمہ میں۔ ایک تو دار ارقم تھا، میں نے شاید پہلے بھی کہیں عرض کیا ہے کہ دار ارقم دراصل مکہ میں 2، ایک تو قبیلہ قریش تھا جو بہت تکڑا قبیلہ تھا، ایک اور بھی بڑا زبردست قبیلہ تھا بنو مخزوم۔ اچھا، یہ ایک جوان سال آدمی ارقم نامی، انہوں نے جوانی میں اسلام قبول کر لیا، اور یہ بنی مخزوم اتنے تکڑے ضرور تھے کہ قریشی ان کے ساتھ کوئی لڑائی کرنے کے وہ متحمل نہیں تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم کو وہ مرکز بنایا جہاں لوگ آ کے آپ سے دین بھی سیکھتے اور آپ ان کی تربیت بھی کرتے، کہ کیئرنگ سوسائٹی اور ایک اچھا معاشرہ، اور ایک ایسا معاشرہ جس میں سارے انسان برابر ہوں، جس میں طبقات نہ ہوں۔ تو انفرادی تربیت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے۔ ایک تو یہ دار ارقم تھا۔ ایک دوسرا مرکز حضرت سعید بن زید جو حضرت عمر ابن الخطاب کے بہنوئی تھے، ان کا گھر بھی بہت بڑا مرکز تھا کہ جہاں لوگ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھتے۔ اور تیسرا بڑا مرکز وہ بہت ہی مکہ کی محترم خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ طاہرہ حضرت خدیجہ بنت خویلد،
تو ان کے گھر بھی خاص طور پر عورتیں جا کے ان کے گھر جا کر دین سیکھتی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے عورتوں کو بھی الگ ٹائم دیا کرتے تھے. یعنی یہ سمعانی نے ایک جگہ لکھا اور باقی بھی جو سیرت کی کتابیں ہیں کہ ایک مرتبہ کسی خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، سارا دن زیادہ وقت آپ مردوں کے ساتھ گزارتے ہیں تو ہمیں دین کون سکھائے گا؟ تو آپ نے اسے فرمایا، موعدکن بیت فلان، فلاں خاتون کا گھر، وہاں ہم پیریوڈیکلی، یعنی جو بھی انہوں نے طے کیا ہوگا کہ 15 روزہ میٹنگ ہوگی یا ہفت روزہ میٹنگ ہوگی یا سہ روزہ میٹنگ ہوگی، فلاں عورت کے گھر میں عورتوں سے خطاب کروں گا اور عورتوں سے بات چیت کروں گا. ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایمانیات نہیں سکھاتے تھے. اگر میں آج کی اصطلاحوں میں بات کروں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اداروں میں لوگوں کو فارمل بھی اور انفارمل بھی ایجوکیشن دی جاتی تھی. اور بہت سارے تذکرہ نگار لکھتے ہیں جب رسول اللہ لوگوں کی تربیت کرتے تو کچھ صحابہ جو بہت پڑھے لکھے تھے وہ آنے والے جن کی تربیت کی جاتی ان کو ساتھ ریاضی اور حساب کتاب بھی سکھایا جاتا، تاکہ اگر وہ تجارت میں جائیں یا زندگی کے کسی شعبے میں جائیں تو وہ اپنے معاملات کا خود خیال رکھ سکیں. اور پھر یہ ایمان کا ایک ایسا جزو ہے تیسرا کہ ہمیں سب کو، ہم فانی ہیں، ہم نے مرنا ہے، ہم نے چلے جانا ہے، اور ایک دن جو ہم نے کیا ہے اس کا ہم نے جواب دہ ہونا ہے، جسے وہ ڈے آف ججمنٹ یا قیامت، یا وہ اس دن جس میں یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سب باندھ کر ہم سب کھڑے ہوں گے اور سب باتوں کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. جو اس نے ہمیں دیا ہے، کیا ہم نے اس کی مرضی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، کیا ہم نے صحیح اس کو خرچ کیا، اور وہی ہمارے جو اعمال ہیں، وہی روز قیامت جو ہیں، وہی اپنا وزن اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا اس کا قائم کرے گا اور جسے چاہے گا وہ نہیں قائم کرے گا. تو اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے. اور حضور پاک کی سیرت کو، کیونکہ وہ موسٹ امپورٹنٹ ستون ہے جس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا. بہت سارے لوگ صرف قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، لیکن سیرت کو پڑھے بغیر قرآن پاک کو صحیح طریقے سے سمجھنا ممکن ہی نہیں. اس لیے تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھیں، معنی کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں، اور اس کو حضور پاک نے جیسے اپنی زندگی میں اس قرآن پاک کے جو اللہ تعالیٰ کے فرمان ہم تک پہنچے ہیں اس پہ کیسے عمل کیا، اس کی پیروی کریں. تو بہت حد تک ہم گناہوں سے بچ سکیں گے، بہت حد تک ہماری اپنی زندگی میں بہتری آئے گی. اور میں ان الفاظ کے ساتھ کہ سیرت جو ہے وہ پڑھنی کیوں ضروری ہے، اور قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے یہ ہمیں سیرت کا باقاعدہ مطالعہ کرنا چاہیے. اور سیرت کی کتابیں مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، یہ ہر عمر کا بچہ، آدمی، عورت سب پڑھ سکتے ہیں. لیکن ہمیں دنیاوی جب ہم علم کے پیچھے اس قدر وہ بھاگتے ہیں، کیونکہ اس کے صرف ہمارے روزی اور اس کے اوپر جو ہماری دنیاوی جو زندگی ہے اس کے اندر وہ ہمیں وہ علم کام آتا ہے. لیکن اگر جس میں دین اور دنیا دونوں ہے، وہ حضور پاک کی سیرت ہے یا قرآن پاک ہے، تو ان کو اگر دونوں کو سمجھنا ہے تو ایک تو تھوڑا تھوڑا پڑھیں، اور پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. آپ کو ٹھیک ہے ثواب مل جائے گا اگر آپ پڑھیں گے، لیکن آپ کو ہدایت نہیں ملے گی. تو یہ کتاب ہدایت ہے، پوری زندگی کا اس کے اندر سارا نسخہ ہے. تو اس کو ہدایت لینے کے لیے تو آپ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے ہی تو پتہ چلے گا. اور آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ ایسا ممکن ہے کرنا، تو حضور پاک کی زندگی آپ کے پڑھی ہوگی، آپ کے سامنے ہوگی کہ ممکن انہوں نے کر کے دکھایا. تو ہم جب ان کی پیروی کرتے ہیں، جب ہم ان کے امتی ہیں، تو ہم کیوں نہ سیرت کو اس کا حصہ بنائیں. اور سیرت ہر کالج میں، ہر سکول میں، ہر گھر میں پڑھی جانی چاہیے، اور اس کے اوپر جیسے ممکن ہو سکے زیادہ سے زیادہ اس کو پر عمل کرنا چاہیے. اور قرآن پاک آپ دیکھیں گے کہ آپ کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، اور یہ آسان ہو جائے گا.
اور جب آپ تھوڑا پڑھیں گے، اسے بار بار اس کو پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو ہدایت بھی ملے گی۔ جب آپ کو ہدایت ملے گی تو آپ کے آس پاس جتنے آپ کے عزیز ہیں، جن کا آپ پرواہ کرتے ہیں، جو آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے ہمسائے ہیں، آپ کے شاگرد ہیں، ان سب تک آپ جب عملی طور پہ چیز کر رہے ہوں گے تو وہ پہنچے گی۔ ان الفاظ کے ساتھ میں خود اس ویڈیو کو مختصر کرتا ہوں اور انشاءاللہ دوسرے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔